بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ گیا سب سے جو بڑی بڑی زندگی میں کام آنے والی چیزوں میں سے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، آگے جا کے پیش کروں گا، لیکن حدیث نبوی میں ہے حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے، نیکی ہے۔ اور بعض حدیث صرف یہاں پہ حدیث رکتی نہیں، لا یضر معہ سیئہ، ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ برائی نقصان نہیں پہنچاتی۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے حب علی یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ آگ سوکھی لکڑی کو بہت تیز کھاتی ہے، گیلی لکڑی کو آگ نہیں لگتی۔ عزیزان گرامی، اب یہاں علماء نے بحث کی ہے، مفہوم کیا ہے؟ آیا مولا امیر علیہ السلام کی محبت بڑھتی رہے گی، گناہ بھی بڑھتے رہیں گے اور یہ محبت گناہوں کو کھاتی رہے گی؟ نہیں، بلکہ اگر مولا علی کی محبت بڑھے گی تو برائیاں خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی۔ مولا علی کی محبت خود بخود برائیوں سے بچاتی ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کی نماز برائیوں سے بچا رہی ہے تو علامت ہے کہ نماز قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت رکھتا ہوں، برائیوں سے دور ہونا بتائے گا کتنی محبت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ الفاظ کئی جگہوں پہ استعمال ہوئے، حسنہ، اچھائی، یہ لفظ حسنہ، حسنات، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک یہ اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور بہت سی اچھائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان ایک اچھائی کرتا ہے۔ تھوڑا سا میری ایک محنت سن لیجیے گا، میں اچانک ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ میں نے شاید کراچی میں یہ مثال پہلے پیش نہ کی ہو، شروع کروں گا، دیکھتا ہوں شاید یہ مثال پہنچ جائے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ کئی مرتبہ انسان نیکی کرتا ہے، پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ سرور کائنات کی حدیث ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ کام آنے والی نیکیوں میں سے جو ایک نیکی ہے وہ ہے پانی پلانا۔ اور بعض حدیث میں یہاں تک ہے لکل کبد حرا، ہر گرم کلیجے کو ٹھنڈا کرنا ثواب رکھتا۔ علماء نے بحث کی ہے کلیجہ کیوں کہا سرور کائنات نے، جگر کیوں کہا، کبد کیوں کہا؟ کہتے تھے ہر پیاسے انسان کو پانی پلانا ثواب رکھتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہر گرم جگر کو ٹھنڈا کرنا، کیونکہ جگر جانوروں میں بھی ہوتا، جانوروں کو بھی پانی پلانے کا ثواب ہے۔ بہت سے افراد دیکھتے ہیں گھروں میں ظرف رکھ دیتے ہیں، پرندے آئیں گے پانی پی لیں گے، قبرستانوں میں باہر پانی کے لیے کچھ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے پانی پیتے رہیں۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، میں مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ جانوروں کو بھی پانی پلانے کا ثواب ہے، یعنی وہ بھی حسنہ ہے۔ میں نے صرف شروع کی ہے، میں نے کہا تھا مثال میں نے پاکستان میں پہلے پیش کبھی نہیں کی ہے، شاید کسی مطلب کی ہو، شاید توجہ کیجیے گا۔ یہاں تک حدیث میں کہ اتنا پانی ہو کہ وضو کر سکتے ہو، یا کوئی مرتا ہوا جانور صحرا میں دیکھو اسے پانی پلا سکتے ہو، تو کیا کیا جائے؟ وضو کر لوں کیونکہ نماز واجب ہے، یا اس جانور کو پانی پلا دوں جو مر رہا ہے۔ کہا اگر وہ نجس العین ہو یا رسول اللہ، کتا ہو مثال کے طور پہ، تو کہا پھر بھی اس کتے کو وہ پانی پلا دو اور تیمم سے نماز پڑھ لو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ جانور کے ساتھ بھی نیکی حسنہ ہے، نیکی ہے۔ توجہ، شاید میری مثال پہنچ جائے، میں بات کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا۔ جانور کے ساتھ بھی نیکی ہے۔ میں نے جانور کو پانی پلایا، ایک مرتبہ نہیں، میں نے جانور کو نہیں، کسی انسان کو پانی پلایا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، انسان ہے۔ انسان کا احترام جانور سے زیادہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ عزیزان گرامی، جانور سے بہتر کہ انسان کی انسان مدد کر دے۔ انسان مر رہا ہے، جانور مر رہا ہے، کس کو پانی پلائے گا؟ انسان کو، محترم ہے۔ اور اگر انسان بھی کئی افراد ہو، توجہ، ایک مرتبہ کوئی گنہگار ہے، کوئی مرتبہ نیک، انسان کسی نیک کی جان بچا لے، کسی بزرگ کی جان بچا لے، کسی محترم انسان کی جان بچا لے، اس کا ثواب زیادہ۔ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، میرے سامنے ایک کافر بھی ہے اور ایک مؤمن بھی ہے، مؤمن کو صدقہ دوں گا، ثواب زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے افراد شاید پہنچ رہے ہیں، اور اگر نیکی مؤمن کے ساتھ نہیں کسی نبی کے ساتھ ہو، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، آدھا مجمع پہنچا ہے۔ توجہ، حسنہ، حسنات گنوا رہا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محمد اپنے گھر کی دیوار کی تعمیر کر رہے ہیں، کچی دیوار تھی، گارے کی بنی ہوئی تھی، دیوار گر گئی، طوفان آیا، تو آپ اپنے گھر کی دیوار کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ایک جوان صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، فرماتے ہیں
عرض کرتے ہیں رسول خدا یا رسول اللہ اجازت نہیں میں آپ کی اس دیوار کی تعمیر میں مدد کر دوں. دیکھیں کسی کو نیکی سے روکنا نہیں چاہیے, کسی کو نیکی سے روکنا نہیں چاہیے. سرور کائنات کی مدد کرنے لگا, بہت بڑی نیکی کر رہا ہے, حسنات کر. ایک مرتبہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں دیوار بنانے میں. آپ نے کہا اجازت ہے. کہا یا رسول اللہ میں اینٹیں رکھتا جاؤں گا, آپ گارا لگاتے جائیں. وہ جوان اینٹ اٹھاتا رکھ دیتا, رسول خدا فوراً وہاں پہ جو پرانا مٹی سے بناتے تھے دیواریں, جیسی دیوار مکمل ہوئی سرور کائنات نے فرمایا جو چاہو مجھ سے مانگ لو, جو چاہو مانگ لو میں عطا کروں گا. جوان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو شہادت کا مقام بیان فرمایا ہے میں مسلسل سنتا رہا ہوں, میرے لیے یہ دعا کر دیجیے مجھے شہادت نصیب ہو. سرور کائنات نے ہاتھوں کو بلند کیا. نبی اور امام کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے ان کی دعا رد نہیں ہوتی. 8ویں امام سے پوچھا گیا نا کہ مولا علامت کیا ہے, کوئی دعویٰ کر دے میں امام ہوں میں نبی ہوں, اب تو نبوت ختم ہو گئے, امام کا کوئی دعویٰ کر دے تو پتہ کیسے چلے یہ ہے یا نہیں ہے, پہنچا ہوا. امام نے کہا پہلی اس کی علامت ہوتی ہے علم, کبھی یہ نہیں کہے گا پوچھ کے بتاؤں گا دیکھ کے بتاؤں گا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, جہاں سے سوال جیسے ہی آئے گا اسی وقت جواب دے گا. دوسری دعا, اور امام نے نشانیاں بتائی ہیں, وقت نہیں. تو عزیزان گرامی امام نے فرمایا کہ دعا معصوم علیہ السلام کے معصوم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. توجہ, امام زمانہ کی دعا رد نہیں ہے, پتہ نہیں ہم شامل ہیں یا نہیں ہیں, امام کی دعا رد نہیں ہے. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ سرور کائنات نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا میرے اس نوجوان نے میرے بچے نے دعا کے لیے کہا ہے شہادت نصیب فرما. اگلے ہی غزوے میں وہ شہید ہوئے. توجہ عزیزان گرامی, نیکی نیکی ہے لیکن وہی نیکی رتبے کے لحاظ سے بدل جاتی ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. جتنا بڑا رتبہ ہوگا میری وہی نیکی ثواب اس کے حساب سے ہوگا. ایک مرتبہ میں اپنے ہی بچے کے لیے کام آتا ہوں, ایک مرتبہ ماں باپ کے کام آتا ہوں, ایک مرتبہ کسی بہت محترم رسول خدا کی قریبی ہستی کے کام آتا ہوں, ایک مرتبہ خود سرور کائنات کے کام آتا ہوں. ان سب ایک ہی نیکی کا ثواب الگ الگ ہے. توجہ, نیکی کا ثواب الگ الگ. یہ تو اللہ نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت سمجھائی. اگر ان کے کام آؤ گے تو تم ان کے کام نہیں آئے. اگر کوئی ان کے ساتھ کربلا چلا گیا تو وہ کربلا نہیں گیا, اس نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے, اور دین کے ساتھ نیکی کی جزا اللہ عطا کرتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی اگر کوئی جناب مولا کائنات کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے, رسول خدا کے ساتھ, مولا کائنات کے ساتھ, امام حسن امام حسین کے ساتھ, تو اس نے ان کے ساتھ احسان نہیں کیا, اپنے پہ احسان کیا ہے. احسان اپنے پہ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ عظمت والی ہستیاں انہیں ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی 72 افراد گئے کربلا, کوئی بھی نہ جاتا, مولا حسین پھر بھی کھڑے رہتے. توجہ, رسول خدا کے ساتھ بدر میں 313 تھے, نہ ہوتے پیغمبر پھر بھی کھڑے رہتے. مولا علی کے ساتھ توجہ افراد کم تھے, وہ پھر بھی کھڑے رہتے. مولا حسن پھر بھی کھڑے رہتے. توجہ, 12ویں امام آئے تو ساری دنیا کو معجزے سے فتح کر سکتے ہیں. انہوں نے حکومت اپنے لیے نہیں بنانی, انسانوں کے لیے بنانی ہے. یہ سارے کے ساری ہستیاں اگر یہ مہلت دیں تو یہ مہلت ہمارے لیے